المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم 10 آدمی سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے. ایک انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور اس کے لیے سب سے اچھی تیاری کرنے والا. یہی لوگ عقل مند ہیں جو دنیا کی بھلائی اور آخرت کی عزت لے گئے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق بیان ہے تم میں سے کوئی کسی ایسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے جو اس پر اتری. مزید ارشاد فرمایا اگر تمنا کرنا ہی ہے تو یوں کہے یعنی اے اللہ عز و جل جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کسی نے کیا خوب کہا ہے زیادہ سے زیادہ عمل صالح کر لے اس موت کے پیالے سے ڈر جس کو تو ضرور چکھنے والا ہے ایسی عیش و عشرت کو ترک کر دے جس سے تو لازمی طور پر جدا ہونے والا ہے. اے موت کو بھولنے والے موت نے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا ہے ان سے عبرت حاصل کر جو تجھ سے پہلے موت کا جام پی چکے ہیں. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. میت اپنی قبر میں ایسے ہے جیسے غرق ہونے والا مدد کا طالب اور اپنے بیٹے اپنے بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچنے والی دعا کا منتظر ہوتی ہے. جب اسے دعا پہنچتی ہے تو وہ اسے دنیا و مافیہ یعنی جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے آج ہماری حالت زار کیا ہے. آج ہم اندھیرے میں قبرستان جائیں تو ڈر لگتا ہے. کوئی کہہ دے کہ رات کو 2 بجے جا کر فاتحہ پڑھ لیں اپنے عزیزوں کی قبروں پر دل گھبرا جاتا ہے مختلف وسوسے آتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جب مر گئے تو پھر ہمیں کون بچائے گا پھر ہمیں کون وہاں ہماری قبر کو روشن کرے گا. یاد رکھیے قبر روشن کیسے ہوگی اگر اچھے اعمال کیے تو قبر روشن ہو جائے گی اگر برے اعمال کیے تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے. اس وقت تو سوچئے آج اگر لائٹ چلی جائے کمرہ بند ہو جائے پنکھا بند ہو جائے لائٹ چلی جائے اندھیرا گھپ ہو جائے تو دل گھبرا جاتا ہے فوراً باہر نکلتے ہیں روشنی کی جانب دوڑتے ہیں تاکہ روشنی نصیب ہو جائے دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے. سوچئے تو صحیح اس قبر کے اندر منو مٹی تلے جب ہمیں ڈال دیا جائے گا ہمارا کیا بنے گا؟ کیا چیز ہمارے کام آئے گی؟ کیا ہماری گاڑی ہمارے کام آئے گی؟ کیا ہمارے محلات ہمارے گھر ہمارے کام آئیں گے؟ کیا ہمارا بزنس ہماری دکان ہمارا کاروبار جو آج مجھے نیکیاں کرنے نہیں دیتی کیا یہ قبر میں کام آئیں گی؟ کیا یہ قبر میں روشنی کا سبب بن جائیں گی؟ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ ساری چیزیں کام نہ آئیں گی. اگر اولاد نیک ہوئی تو یہ کام آ جائے گی اگر اولاد بد ہوئی تو اس کا گناہ اس کا وبال بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اتنا کچھ معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ عز و جل سے کما حقہ نہ ڈرے موت کی سختیوں قبر کی وحشت ناکیوں قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کی سزاؤں کا صحیح معنوں میں خوف نہ رکھے تو غفلت کی نیند سوتا رہے نہ نمازیں پڑھے نہ رمضان المبارک کے روزے رکھے فرض ہونے کی صورت میں بھی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے فرض ہونے کی صورت میں بھی وہ حج ادا نہ کرے وعدہ خلافی کرتا رہے جھوٹ غیبت
چغلی بدگمانی وغیرہ ترک نہ کرے، فلموں ڈراموں کا شائق رہے، گانے سنتا رہے، اس کا بہترین مشغلہ یہ گانے سننا ہی ہو، والدین کی نافرمانی کرتا رہے، گالیاں بکتا رہے، طرح طرح کی بے حیائیوں میں مگن رہے اور اپنی اصلاح کا سبب نہ بنے، اپنی اصلاح کرنے والا نہ بنے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ خود ہی سوچئے ایسے شخص کو کیا کہا جائے؟ کیا ایسے شخص کو عقل مند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ یقیناً اسے بے وقوف کہا جائے گا، کیونکہ وہ اس دنیا میں گم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں نہیں لگا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ایمان کے بیج کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔